بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ حنیف ندوی صاحب کی کتاب عقلیات ابن تیمیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں منطق پر جو ان کی بحث ہے اور منطقی ارتقاء پر جو بحث ہے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا پچھلی بار، تو اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پہلا جو پیراگراف ہے اس کو پڑھا تھا پچھلی بار، اس پر کچھ بات بھی کی تھی، تو تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ منطقی تخلیق و آفرینش سے پہلے استدلالی مواد ہونا چاہیے۔ اس مواد کو پیدا کرنے والے کچھ سوفسطائی تھے اور کچھ اقلیدس و ہندسہ کے اثباتی تقاضے۔ جن لوگوں نے یونانی اندیشہ و فکر کے ارتقاء سے متعلق سرسری واقفیت بھی بہم پہنچائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ارسطو سے پہلے فلسفیوں کا ایک اچھا خاصا گروہ پایا جاتا تھا جس نے کائنات کے بارے میں نہ صرف غور کیا اور نئے نئے نظریاتی پیش کیے، بلکہ بحث و تمیز کی طرح بھی ڈالی، اور ایسا استدلالی مواد یعنی آرگومنٹیٹیو ایٹماسفیئر، استدلالی ماحول کہنا چاہیے، مہیا کیا جس نے منطق کی تخلیقی تقاضوں کو فکر و نظر کے سامنے ابھار دیا۔ تو اس پر پچھلی بار ہم نے بات کی تھی۔ تو یہاں سے کہتے ہیں کہ یہ بات قطعی قرین قیاس نہیں معلوم ہوتی کہ طبیعت، اخلاقیات و الہیات کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے کی تو حکمائے یونان نے سنجیدہ کوششیں کی ہوں اور کائنات کے رموز و اسرار کو بحث و نزاع کا موضوع بھی ٹھہرایا ہو، مگر فکر و استدلال کا کوئی سانچہ ان کے مد نظر نہ ہو یا کسی کسوٹی اور معیار سے آگاہ نہ ہو جس کی روح سے یہ مختلف دلائل کی عقلی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ارسطو سے پہلے بھی فلسفی ہوئی ہیں اور فلسفی جو ہے منطقی استدلال کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ارسطو سے پہلے بھی منطق ہونی چاہیے۔ تو یہ بات صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ صحیح ان معنوں میں ہے کہ جب آپ استدلال کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی بات یہ پہلے بھی کر چکے ہیں تو استدلال جو ہے اس کو انگریزی میں انفرنس کہیں گے، اس کے متعین معنی تو انفرنس ہیں، لیکن اس کو عمومی طور پہ آرگومنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو استدلال جب ہوگا تو استدلال جب آپ کریں گے تو استدلال کا معیار بھی ہونا چاہیے، یعنی کوئی اصول بھی ہونے چاہیے جس کے مطابق آپ یہ پرکھ سکیں کون سے استدلال جو ہے صحیح ہے اور کہاں جو ہے غلط ہے، اور غلطی کیا ہے اور صحت کی بنیادیں کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک کسوٹی یا میزان ہونا چاہیے اس سے یہ آپ فیصلہ کر سکیں، اور اسی میزان کو منطق کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر انسانوں نے جو ہے جب سے فکر کرنا شروع کی ہے، جب سے زبان بولنا شروع کی ہے، تو استدلال بھی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کسوٹی بھی ہے، اور خاص طور پہ اگر مطلب یہ کہ علوم مدون ہوئے تھے ارسطو سے پہلے، خاص طور پہ عقلی علوم، تو وہ استدلال بھی استعمال کرتے تھے، جیسے ارسطو کا استاد جو ہے افلاطون استدلال استعمال کرتا ہے، یا اس سے پہلے جو سقراط سے پہلے کے جو فلسفی ہوئے ہیں، یا سوفسطائی جو فلسفیوں کا ایک گروہ تھا۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ استدلال استعمال کرتے تھے تو اس استدلال کے استعمال کا کوئی معیار بھی ان کے پاس ہوگا، کوئی کسوٹی بھی ہوگی، کوئی میزان بھی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس منطق بھی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ارسطو جو ہے منطق کا بانی نہیں ہے، اس نے صرف اس میں اضافے کی۔ تو ایک لحاظ سے یہ بات صحیح ہے، ایک لحاظ سے غلط ہے۔ کس لحاظ سے صحیح ہے؟ یعنی تصوراتی طور پہ، تاریخی طور پہ ابھی نہیں کہہ رہا، کہ جب آپ استدلال اور اس کا معیار استعمال کرتے ہیں
تو وہ معیار جو ہے تو معیار جب آپ استعمال کرتے ہیں تو معیار یا تو مثمر ہوگا یا صریح ہوگا. مثمر کو کہتے ہیں implicit اور صریح کو کہتے ہیں explicit. تو اگر معیار صرف مثمر ہے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ان کے پاس جو ہے منطق کا علم جو ہے مدون ہو چکا تھا. اس سے صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جبلی طور پر ان معیارات کو مضمراً استعمال کرتے تھے، لیکن ان معیارات کو صریحاً نہ انہوں نے بیان کیا تھا، نہ ان پر کوئی بحث کی تھی، نہ ان کو جو ہے ایک مربوط نظام کے طور پہ متعین کیا تھا. تو اسی کو علم کہتے ہیں. تو اس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں زبان کی. یعنی زبان کی جب سے انسان زبان استعمال کر رہا ہے تو اس کا کوئی معیار ہوگا جس کو ہم گرامر کہتے ہیں. تو جب سے زبان شروع ہوئی ہے اس کی گرامر بھی موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گرامر جو ہے مدون ہو گئی ہے بطور علم کی. اس لیے کہ علوم کے مدون ہونے سے پہلے لوگ مثمراً جبلی طور پر گرامر کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ضرورت پیدا ہوتی ہے کوئی بھی، تو یہ مطلب یہ کہ لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے اور وسائل ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس مثمر اصولوں کو صریحاً بیان کرتے ہیں اور ان کو ایک مربوط اور منظم طریقے پہ اس کی تدوین کرتے ہیں. تو گرامر بطور علم کے وجود میں آتا ہے. تو یہ کہنا کیونکہ زبان موجود تھی اور زبان جب سے موجود تھی لوگ جو ہے گرامر بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے گرامر ہمیشہ سے بطور علم موجود تھی. یہ غلط ہے، کیونکہ کسی اصولوں کو اور معیار کا مثمراً موجود ہونا اس بات کو ضرورتاً جو ہے اور لازماً اس پر لازماً اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ بطور صریح اصولوں کے اور بطور علم کے بھی مدون ہو چکا تھا. تو جو ارسطو سے پہلے حکمات تھے وہ جو معیار تھے منطق کے وہ استعمال کرتے تھے، لیکن وہ جو زیادہ طور پہ استعمال کرتے تھے وہ مضمراً ہی تھا، اور اگر صریحاً کوئی اصول بیان بھی کیے تھے تو وہ زیادہ نہیں تھے اور بطور ایک مربوط نظام کے اور بطور علم کے مدون نہیں ہوئے تھے. تو ارسطو جو ہمیں تاریخاً معلوم ہے وہ پہلا شخص تھا جس نے ان اصولوں کو جو مضمر تھے ان اصولوں کو ایک مربوط نظام کے طور پر اور بطور ایک باقاعدہ علم کے طور پہ اس کو مدون کیا اور پھر ان میں اضافہ بھی کیا، اور اس اضافہ جو ہے خاص طور پہ جو ہے اس کو ایک سوری شکل دینا وہ ارسطو کا کارنامہ تھا جہاں تک ہمیں معلوم ہے. اس کی مثال آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے مطلب یہ ہے کہ اب صحابہ اکرام کے دور میں جو ہے یا رسول پاک کے دور میں، اس کے بعد تابعین کے دور میں، اس کے بعد حتیٰ کہ تبع تابعین کے بھی اول دور میں اصول فقہ، اور یہ بھی منطق کی طرح کا ایک علم ہے کیونکہ اس کا بھی تو تعلق استدلال سے ہے. تو ایک لحاظ سے مطلب اصول فقہ جو ہے مسلمانوں کی منطق ہے بنیادی. اب یہ کہنا کہ صحابہ اصول فقہ کو جانتے تھے کیونکہ وہ جو ہے فقہ قرآن و سنت سے فقہی اصول جو ہے فقہی احکام جو ہے اخذ کرتے تھے، تو ان کے پاس کوئی اصول تو ہونے چاہیے جن کے مطابق وہ اصل اخذ کرتے ہیں. تو اس سے یہ نتیجہ کوئی نکالے کہ صحابہ کے دور میں اصول فقہ بطور ایک علم کے موجود تھا، تو وہ غلط ہے. وہ صحیح بھی ہے اور غلط ہے. صحیح ان معنوں میں کہ ہاں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین
کہ ہاں جو ہے فقہ کے جو اصول ہیں وہ مجبراً ان کا جو جبلی طور پہ ان کو اس کا علم تھا، ان کو کم از کم بعد اصولوں کا علم تھا، اور بعد سری بھی انہوں نے گاہے گاہے بیان کیے، لیکن ایک مربوط نظام کے اور وہ مدون نہیں تھے، وہ امام شافعی نے کیے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو مسلمان اصولی ہوئے، جیسے معتزلہ میں سے تھے، یا پھر جو شافعی متکلمین تھے انہوں نے، اور بعد میں پھر فقہا کے طریقے پہ احناف کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو مدون کیا۔ تو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اصول استعمال کرتے تھے، لیکن وہ اصول جو استعمال کرتے تھے وہ مضمراً کرتے تھے، اور ان کو صریح طور پہ ان اصولوں کو انہوں نے کم بیان کیا، اور خاص طور پہ ان کو ایک باقاعدہ مربوط منظم نظام کے تدوین وہ نہ صحابہ کے زمانے میں ہوا تھا، نہ تابعین کے زمانے میں ہوا تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں عموماً ہوا تھا۔ تو یہ اسی طرح کی مثال ہے۔ تو اس لیے موطا امام مالک میں آپ کو فقہ کے اصول کی جھلک ملے گی، کبھی صریحاً بیان کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جب وہ احکام کو اخذ کرتے ہیں تو ہم ان کے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ اصول کار فرمائے، لیکن آپ نے وہ اصول ایز سچ جو ہے کبھی مدون طور پہ نہ مدون کیے نہ بیان کیے۔ لیکن جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے مطلب پھر استقراء کے ذریعے اور جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے جو عمل پر جب غور کیا تو ان اصولوں کو پھر وہاں سے اخذ کیا، اور پھر ان کو فروغ بھی دیا، اور ان کو مربوط اور منظم طور پہ مدون کیا، تو اس سے پھر ہمارے ہاں علم اصول فقہ۔ تو بالکل یہی صورت جو ہے ارسطو کی منطق کی بھی تھی، اور عموماً علوم میں یہی ہوتا ہے کہ پہل جو علوم ابھرتے ہیں وہ ایز اے پریکٹس ایک عمل کے طور پہ ابھرتے ہیں مضمراً، تو لوگ زبان بولتے ہیں اور ایک اصول کے مطابق بولتے ہیں، لیکن وہ اصول جو برتتے ہیں وہ زیادہ، اور اس اصولوں کا جو ان کو علم ہوتا ہے وہ عملی ہوتا ہے، اس کی جو نظری مربوط صریح فہم اور تدوین جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو مولانا کہہ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ صحیح اس لحاظ سے ہے کہ ہاں مضمراً تو اصول تھے، لیکن غلط اس لحاظ سے ہے کہ اس کو صریح اور مدون طور پہ جو ہے بیان کرنا یہ شروع نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بات کریم کے ہاتھ نہیں معلوم ہوتی کہ طبیعت، اخلاقیات و الہیات کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے کی تو حکمائے یونان نے سنجیدہ کوشش کی اور کائنات کے رموز و اسرار کو بحث و ندا کا موضوع بھی ٹھہرایا ہو، مگر فکر و استدلال کا کوئی سانچہ ان کے مد نظر ہو یا کسی کسوٹی اور معیار سے آگاہ نہ ہو کہ جس کی روح سے یہ مختلف دلائل کی عقلی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکیں۔ تو اس میں یہ جو ہم نے بات کی وہ یہی ہے کہ ان کے پاس فکر و استدلال کا سانچہ ان کے مد نظر تھا اور کسوٹی بھی تھی، لیکن وہ زیادہ تر جو ہے، اور معیار بھی تھے، لیکن وہ زیادہ تر جو ہے مضمر تھے، اور ان کو ان معیارات کا جو استعمال اور آگاہی تھی وہ زیادہ تر عملی اور جبلی تھی، اس کو صریحاً مرتب اور منظم مدون ابھی نہیں کیا گیا۔ یہ مفروضہ اس بنا پر بھی غلط معلوم ہوتا ہے کہ ارسطو سے پہلے سفسطائیوں نے جس ہنر اور چابک دستی کی کمال حاصل کر رکھا تھا وہ تو یہی تھا کہ کسی طرح مناظرہ و جدل کی شعبدہ ترازیوں سے حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیا جا سکتا ہے، کہ الفاظ اور قوت بیان کے بل پر دلائل و براہین کے اصل رخ کو موڑا اور اپنی طرف پھیرا جا سکتا ہے۔ تو جو سوفسٹ تھے وہ سکھاتے تھے لوگوں کو کس طرح جو ہے مناظرے میں یا آپ دوسرے مخالف پر حاوی آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے عملی جو ہے انہوں نے اصول بیان کیے تھے، لیکن یہ کہ ان کے ہاں بھی جو ہے صریح اور منظم اور مدون ان اصولوں کو جو ہے مرتب نہیں کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سفسطائیوں کا نظام تھا اس میں سچائی کی ان کو طلب نہیں تھی، وہ ان کو جس چیز کی طلب تھی کہ وہ آپ کس طرح جو ہے
مخالف پر غالب آ جائیں. تو اس لحاظ سے اس کو آپ منطقی اصولوں کا وہ استعمال کرتے بھی ہوں تو لیکن وہ صرف جو ہے جزوی طور پہ، کیونکہ منطقی اصولوں میں جن معیارات جو چیز ہماری مد نظر ہوتی ہے وہ مخالف پر غالب آنا نہیں ہوتا، بلکہ سچائی تک پہنچنا ہوتا ہے. تو پھر آپ جو ہے صحیح اصولوں کو غلط اصولوں سے اس کو الگ کرنا ہوتا ہے اور ان کا معیار کیا ہوتا ہے. تو یہ سوفسطائیوں کے تو مد نظر تھا ہی نہیں. ظاہر مناظرہ و جدل کی یہ صورت اثبات و تردید کے دو گنا عناصر چاہتی ہے، اس لیے کہ مناظر جہاں اپنے دعوی کو برسر عام پیش کرتا ہے وہاں انہیں صحیح بھی سمجھتا ہے یا صحیح ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش بھی کرتا ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ صحیح سمجھتا اور صحیح سمجھتا بھی ہو تو اس میں مطلب یہ ہے کہ مغالطے کا بھی شکار ہو سکتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ سچائی کا پہلو جو ہے وہ اہم ہے. اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات کے پہلو بہ پہلو قسم کے دلائل کی تردید بھی کرے اور یہ بھی بتائے کہ ان میں کیا خلل رونما ہوا ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اصول استعمال کر رہا ہے وہ صریحاً اس کو جانتا ہو یا نظریاتی طور پہ منظم طریقے پہ جانتا ہو، اس کو مجبراً جان سکتا ہے یا عملاً جان سکتا ہے. اس کو اس طرح سمجھیں گے، مطلب سوفسطائیوں کو اس طرح سمجھیں کہ جو سوفسطائیوں کا طریقہ اس کی حیثیت جو ہے زیادہ عملی ہے. یعنی اس طرح ہے جیسے مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوں یا گھڑ سواری سیکھ رہے ہوں. تو گھڑ سواری اور ڈرائیونگ کا تعلق علم سے ہے ظاہر ہے، اور اس کے کچھ اصول بھی ہیں، لیکن ان اصولوں کو عملی طور پر کرنے کی استطاعت یا مہارت کا نام جو ہے وہ چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ نظری طور یہ علم جو ہے نظری نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ عملی ہے. اسی طرح جو ہے جو سوفسطائیوں کا طریقہ تھا، ان کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مخالف پر غالب آئیں. اور سچ جو ہے اصل ان کا ہدف نہیں تھا. اب غالب آنے کے لیے جو انہوں نے ڈیولپ کی تھیں ٹیکنیکس یا طریقہ کار اور اصول، اور ان اصولوں کی مشق کراتے تھے اپنے. لیکن ان اصولوں کو اس لحاظ سے نہ انہوں نے منظم طور پہ جمع کیا، نہ ان کو جانچا کہ اس کا سچ سے کیا تعلق ہے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اصول استعمال کریں تجربے کی بنیاد پہ تو اس سے آپ جو ہے اپنے مخالف پر غالب آ سکتے ہیں، اور وہ اصول ان کو سکھاتے تھے اور اس کی مشق کراتے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا منطق سے وہ تعلق نہیں تھا جو فلسفیوں کا جو تعلق تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب جو ہے زیادہ تر جو ہے جبلی سطح پہ ہوا، اس کو صریحاً جو ہے ان اصولوں کو منظم نہیں کیا گیا اور ان کو مدون نہیں کیا گیا. تو یہ دونوں فرق جو ہیں مد نظر. ظاہر ہے کہ مناظرہ اور جدل کی یہ صورت اثبات و تردید کے دو گنا عناصر چاہتی ہے، اس لیے کہ مناظر جہاں اپنے دعوی کو برسر عام پیش کرتا ہے وہاں انہیں صحیح بھی سمجھتا ہے. ضروری نہیں ہے وہ صحیح سمجھتا بھی ہو، تو اہم بات یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح سمجھتا ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ وہ صحیح سمجھنے کی اس کو جو ہے وہ صحیح سمجھنے میں صحیح ہے کہ نہیں. ہاں صحیح ثابت کرنے کی توڑ کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس کی زیادہ غرض نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کو یعنی یہ قبول کر لیتا ہے بغیر کسی تگ و دو کے.
اور قسم کے دلائل کی بھی تردید کرتا ہے، لیکن اس کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ جو تردید ہے وہ حق پر مبنی ہے یا غلط ہے، بلکہ اصل جو اس کا ہدف ہے وہ تردید ہے۔ تو اس لحاظ سے سفسطائیوں کا وہ تعلق منطق سے نہیں ہے جو دوسرے فلسفیوں کا تھا، جن کی اصل جو ہے جن کی اصل جو ہدف تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جو ہے دوسروں کو پر غالب آئیں، بلکہ یہ تھا کہ حق تک پہنچا جائے۔ کم از کم مطلب یہ ان کی کم از کم یہ ان کی جو ہے شعوری جو ہے ہدف تھا۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کیا یہی ہے منطق کا موضوع بحث نہیں ہے؟ تو ہم نے بتا دیا کس لحاظ سے وہ موضوع بحث ہے اور کس لحاظ سے نہیں ہے۔ یہ کیا منطق کے تحت زیادہ کے متقاضین کے اسباب ترتیب کے سلسلے میں متعین پیمانوں اصولوں کی نشاندہی کی جائے۔ تو اب ان اصولوں کو جاننا کے دو طریقے ہیں۔ تو اب منطق کو مدون کرنے کے لیے ان اصولوں کو صریحاً جاننا، اور پھر ان اصولوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پھر ان اصولوں کی صرف یہ جاننا نہیں بلکہ ان اصولوں کو ثابت کرنا کہ وہ اصول جو ہیں صحیح ہیں سچ تک پہنچنے کے لیے، یعنی ان کو ڈیمانسٹریٹ کرنا ان کو، یہ ایک اہم بات ہے۔ اور اس کے لیے یعنی ایک منہاج کھڑا کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے، اور بتایا جائے کہ صحیح کی کیا بنیادیں اور غلطی ہے شبستہ کیوں ہے اور کس طرح ابھرتا ہے۔ تو یہ جو یہاں مولانا جو کہہ رہے ہیں، تو ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اس میں ایک لحاظ سے وہ صحیح بات کر رہے ہیں، اور دوسرے لحاظ سے جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ۔